تو میں عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کہا؟ دو باتیں کہی نبی علیہ السلام نے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بندے کی. کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ وہ فرمایا مجھے تو پریشان مسافر لگتا ہے اور بھوکا بھی محسوس ہوتا ہے. یہ بات سن گئی تھی کہ وہ بندہ رونے لگا. وہ فرمایا پیاری صورت والے یہ حق ہے کہ میں پریشان بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑا, پوچھا کہا کام بعد میں سنیں گے, پہلے گھر لے کے گئے, منہ ہاتھ دھلوایا, کھانا کھلوایا. جب ہوش درست ہو گئے فرمایا اب بتاؤ کہ تمہیں کس پریشانی نے مجھ تک پہنچایا. پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جائے, کوئی دکھ درد بیان کرنے آ جائے تو شارٹ کٹ میں یہ نہ بولا کرو سیدھا کام بتا وہی فون کروا لو. یہ نہ کہا کرو, پہلے اس کو راحت پہنچاؤ, اس کو بٹھاؤ, کچھ کھلاؤ تاکہ اس کو تسلی ہو کہ میں جس دروازے پہ آیا ہوں یہاں میری عزت کی جائے گی, تکریم کی جائے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب اس نے کھانا کھا لیا نا تو سنو, پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا کام ہے؟ تو بندے نے کہا کہ میں ایک اونٹ بیچتا ہوں, مکے کی منڈی میں اونٹ بیچے, میرے اونٹ کسی نے خریدے, وہ میری پیمنٹ نہیں دیتا ہے اور میں روز صبح جاتا ہوں, پریشان ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے بھائی جس نے تیرے اونٹ رکھ لیے پیسے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے. اب ابو جہل تو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے, فرمایا میری امت کا فرعون ہے. اب رسول اللہ نے جب ابو جہل کا نام سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے, اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چل ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات نہیں؟ اگر ایم ایل سی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا کام کروا دے تو اس بندے کے ساتھ چل کے جا کے کام کروانا رسول اللہ کی سنت ہے. چل کے ساتھ جا کے کام کروانا. اب ادھر امیہ نے اپنے غلام کو بلایا, اس نے جاسوس بنایا, کہتا ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا, جب ابو جہل کے دروازے پہ جائیں گے, جب ٹکراؤ ہوگا, جب لڑائی ہوگی ہمیں آگے بتانا تاکہ ہم بھی نعوذ باللہ اس لڑائی میں شریک ہو جائیں. اب ادھر نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے, ابو جہل کے گھر پہنچے. دروازہ جب کھٹکھٹایا اندر سے ابو جہل نکلا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں, پنجابی میں بتاتا تمہیں, اگر فرمایا ہاں کون غریبہ نال بھی ٹھگی, پھر عام بندے نال بھی ماری جائے گا. بہادر تو وہی ہوتا ہے نا جو برابر کے لوگوں سے بات کرے. تو غریبوں کے ساتھ بھی یار. تو ابو جہل سامنے لگا, وہ جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. وہ تو اس چکر میں آیا تھا نا کہ ابو جہل نعوذ باللہ رسول اللہ پر اتنی بار حملہ کر چکا ہے, آج اس کے گھر پر جائیں گے تو نبی علیہ السلام کے خلاف وہ کچھ کرے گا, میں امیہ کو آ کے بتاؤں گا, پھر ہم لوگ اس تماشے میں شریک ہوں گے. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے, ابو جہل کانپ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا, دوڑا اندر گیا, ایک کپڑے کی تھیلی میں رقم لے کے آیا, اس بندے کو پکڑا دی. اور نبی علیہ السلام نے جب اس بندے کو لے کے وہاں سے چلے ہیں نا تو امیہ کا غلام جو ہے سیدھا ہی جاسوس امیہ کے پاس پہنچا. اس نے جا کے کہا وہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بادشاہ بڑا طاقتور ہے, وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا. تو امیہ دوڑا ابو جہل کے پاس گیا, وہ تم نے میری بے عزتی کروا دی, سارے مکے کو پتہ لگ گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیمنٹ واپس کر دی. ابو جہل کہنے لگا سنوئے میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا, کیونکہ تھا تو بدترین مشرک نا. کہنے لگا میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا. آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اسلحہ لہرا رہا تھا, اور میں نے جب اس کو دیکھا میں ڈر گیا, اور میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ تجھے زندہ اٹھا کر لے جائے گا, تو میں اپنی جان بچائیے کرتا. اب ادھر نبی علیہ السلام کی بات سنیں, وہاں سے جب چل پڑے تو کسی نے کیا خوب ایک مصرع کہا ہے, خود ہی بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. دیکھتے بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے دروازے پہ جاتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتے ہیں نا, تو اس غریب آدمی کی سنی, اس کا کام کروا دیا اور دعا بھی دے رہے ہیں چل جا
مبارک ہم دے. یہ حلیہ بخاری میں کس نے لکھا ہے, ابو داؤد میں کس نے لکھا, یہ کس نے بیان کیا؟ تو ان بیان کرنے والوں میں عشرہ مبشرہ نہیں ہیں, ان بیان کرنے والوں میں بدری صحابی نہیں ہیں, ان بیان کرنے والوں میں کوئی قریبی نہیں ہے, بلکہ ایک دیہاتی عورت ام معبد نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران ام معبد کے گھر پر رکے تھے کچھ دیر کے لیے. ام معبد نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی. شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر میں رونق ہے, گھر میں خوشبو ہے, گھر میں روشنی ہے, آج کیا ہوا, ہمارے گھر کون آیا؟ تو ام معبد نام پوچھنا بھول گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے افرا تفری میں کہا کہ ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. مطلب جن کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی, آج وہ آئے تھے. تو چنانچہ نبی علیہ السلام کو وہ بندہ بھی یہی کہہ رہا تھا بار بار پیاری صورت والے. اب جب کام ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کام ہو گیا تو نام میں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو نام کے پیچھے تکلیف ہو. جو فوراً ہی آ رہے ہیں جی چیئرمین صاحب یہ دیکھیے فلاں نے اپنا نام چھاپ لیا. کوئی عام بندے تو عام مولویوں کا پنگا پڑ جاتا ہے. کہتے یار ہمارا نام چیرا تمہارا پڑا. تو یہ سیرت اس لیے بیان کر رہے تاکہ بیماریاں ساتھ ساتھ میں پکڑ میں آتی رہے. تو نبی علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تو محمد اللہ کا رسول, تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ سچ کہتے ہیں, وہ مجھے بار بار کہتے رہے پچھلے 10 دن میں محمد سے نہ ملنا, اگر کوئی ان سے ملے گا تو پھر مومنی کا ہو کے رہتا ہے. اب ہمارے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں کیونکہ ظلم کی جب انتہا ہو گئی, جب عمار بن یاسر کی کھال اتاری گئی, جب سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے, جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے حبیب آپ مکے سے نکلیے, اب مدینہ منورہ کی طرف کوچ کی تیاری کیجیے. اب نبی علیہ السلام اس حکم کے انتظار میں ہے کہ جس دن حکم آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑیں گے. لیکن انہوں نے اپنے ایک دوست کو یہ راز بتا دیا. کس کو راز بتا دیا جی؟ اپنے دوست کو. کون ہے دوست نبی علیہ السلام کا؟ زور سے بتا دی کون ہے دوست؟ حضرت ابو بکر ہے. کون ہے جی؟ کون ہے؟ ابو بکر ہے. کون ہے؟ سب سے بڑا مسلمان کائنات میں نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا مسلمان. نبی علیہ السلام نے اس کی درجہ بندی کی ہے. 1,24,000 صحابہ. کتنے؟ 1,24,000. ان میں 313 بدری صحابی, ان سے زیادہ افضل. 1,24,000 میں اگلی صف میں کون ہے؟ بدر میں جو شریک ہوئے بدری. اور ان بدریوں میں بھی 10 آدمی سب سے آگے, جن کو قرآن نے کہا شے مبشرہ, جو 10 صحابی ہیں کہ یہ 10 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں. ان کو دنیا میں کہہ دیا گیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں جنت میں, ان کو معاشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان 10 میں بھی ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, تو ایک طرف ابو بکر ہے, ایک طرف عمر بن خطاب ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑا ہے, عمر بن خطاب کا دوسرے ہاتھ میں, اور اندر داخل ہوئے فرمایا میرے صحابہ کہ جس طرح تم آج مجھے دیکھتے ہو, کل قیامت کے روز اسی طرح میں ابو بکر اور عمر کو لے کے جنت میں اندر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہیں رکے, یہ ریاست کی بھی درجہ بندی ہے. یہ نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دین کیسے چلانا ہے میرے بعد. 1,24,000 میں 313 بدری, بدریوں بعد 10 صحابہ عشرہ مبشرہ, 10 میں سے پھر 2 دائیں اور بائیں, اور پھر ان دونوں میں سے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں, اپنی موجودگی میں, اپنے سامنے تمام صحابہ کے لیے اگر کسی کو اپنے مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے کہہ دیا
خانہ کعبہ میں گئے تو خانہ کعبہ کی جو چابی ہے نا، دروازہ ہے، نوک لگا ہوا ہے، تو اس کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ عثمان بن طلحہ، نام یاد رکھنا، عثمان بن طلحہ کے پاس۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ابن طلحہ ذرا چابی دو، میں چاہتا ہوں 2 نفل پڑھ لوں۔ تو وہ آگے سے انہوں نے ترش بات کی، سخت بات کی، کیونکہ مکے کا جو گورنر تھا ابو جہل، اس کا حکم تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے تالا نہیں کھولنا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر کوئی بچہ بھی آ جائے نا ان کا، ابو جہل کے خاندان کا، تو میں اس کے لیے تو تالا کھول سکتا ہوں، آپ کے لیے۔ اب یہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، یہ نہیں کہا ہمارے محلے دار ہو، یہ نہیں کہا کہ اس بیت اللہ کے متولی میرے دادا ہی تھے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو بنایا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے ہے۔ کوئی منت نہیں کی۔ سنو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ اٹھایا اور عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں۔ نبی علیہ السلام کی باتوں میں اعتماد دیکھیں، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی موقع پر کسی چیز کی حصولیابی کے اندر آپ کمزور ہوں، کسی اقتدار کی حصولیابی میں آپ کمزور ہوں، کسی عمارت کی حصولیابی میں آپ کمزور ہوں، تو منت نہ کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ایک وقت آئے کہ وہ تمام چیزیں آپ کے قدموں کے اندر پڑیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ ایک وقت آئے گا چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے، اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اچھا، معراج کی جو شب تھی نا، اس سے پہلے ہوئی تھی، تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جبریل آئے نا تو نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو جبریل نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، آپ کا پیارا محبوب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے، سو رہے، آپ نے مجھے کہا کہ ان کو معراج پر لے کے آؤ، آپ اگر کہیں تو میں آواز دوں، کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے ڈانٹ دیا، ہوئے نہیں، میرے محبوب کو آواز، اگر تم کہیں اچانک آواز دو اور وہ پریشان ہو جائیں، اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ تو جبریل نے ہمت اٹھائی کہ اللہ آپ اگر کہیں تو ان کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کے تھوڑا کھینچ دوں، آنکھیں کھل جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر رب حق نے کہا ارے اتنے بھی اونچا نہیں ہے جبریل کہ محمد رسول اللہ کے دامن کو ہاتھ لگا۔ اب جبریل پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ اٹھانا جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل ایسا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہو جاؤ۔ اب وہ قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ رب حق نے حکم دیا جبریل اپنے گھٹنے زمین پہ لگاؤ۔ جبریل نے گھٹنے زمین پہ لگائے، یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا اپنے جو ہونٹ ہے نا، یہ محمد رسول اللہ کے تن کو سجود دے، تاکہ ان کی ٹھنڈک کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کھل جائے۔ تو وہی نبی علیہ السلام جس دن جانا تھا ہجرت کے لیے، تو ابو بکر کے دروازے پر جب پہنچے، جب انہوں نے آواز دی ہے ابو بکر کو، اپنے دوست کو جب آواز دی، ابو بکر کو آواز لگائی آہستہ سے، اندر دروازے کے پیچھے سے کیا آواز آئی؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دروازے کے پیچھے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ اب نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر آپ حویلی میں اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ بڑا گھر تھا حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام۔ ابھی آپ جاتے ہیں نا مکے، جو کعبہ عبدالعزیز ہے اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، زمزم نہیں جس پہ گھڑی لگے وہ نہیں، جس کو مکہ ٹاور کہتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر آج بھی مسجد ہے، مسجد ابوبکر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا آپ جاگ رہے تھے؟ کیا کہا؟ سنو، محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا، ارے کہا تو کئی ہفتے پہلے تھا، جی یا رسول اللہ جس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی بھی وقت میں گھر پہ آؤں گا، ہم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو یا رسول اللہ جس دن آپ نے مجھے یہ کہا تھا اس دن کے بعد تو ابو بکر کبھی بستر پر گیا ہی نہیں، دروازے سے پیٹھ لگا کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ مبادہ کب نبی علیہ السلام آ جائیں اور میرے محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ عشق تو آج بھی ادا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں، عشق تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جنازہ عشق صادق ہے، وہ قد فریاد کر دے ہن، لباں تے مہر خاموشی ہے، دل آج یاد کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ابو بکر آ گئے، اب جیسے ہی یہ مکے سے نکلے، پورے مکہ مکرمہ میں جتنے بادشاہ تھے، جتنے وزیر تھے، جتنے قبیلہ دار تھے، سب اکٹھے ہو گئے، الارم لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب ان کے لیے تو یہ بڑی نقصان کی بات تھی۔ مجھے دیکھنا ضروری نہیں، سننا ضروری، دل میں آنکھوں میں وہاں چلے جائیے، آنکھوں میں دل میں وہاں چلے جائیے، بس مجھے سنیے، تصور میں ان کے پاس جائیے۔ تو نبی علیہ السلام جب نکلے تو سارے مکے میں ہائی الرٹ ہو گیا، ہر ایک جو وہاں چودھری ہوتے تھے ہر ایک کے پاس 100-200 گھوڑ سوار ہوتے تھے، اب فوراً سب کو بلایا، پورے مکے کی ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو پھیلا دیا کہ کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار۔ اب چنانچہ شام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں لگا، صبح ہوئی پتہ نہیں، پھر شام ہوئی پتہ نہیں، پھر صبح ہوئی پتہ نہیں۔ اچانک ایک دن ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو یہ بات کہی کہ یہ تو پتہ نہیں لگ پا رہا کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں، لیکن یہ 100% پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا کون دیتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے، ان کا ناشتہ کون پہنچاتا ہے۔ تو ابو جہل نے بڑی اتسکتا سے پوچھا کون ہے جو نبی علیہ السلام کی مدد کرتا ہے؟ تو مخبر نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے نا نوجوان اسماء بنت ابو بکر، اسماء بنت ابو بکر جاتی ہے وہ جو نبی علیہ السلام کو سارا سامان پہنچا کرتی۔ اب ابو جہل تو بچوں کو جانتا تھا مکے کے، سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کی کوٹھی پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا۔ اب جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے دیکھتے اتنی زور سے ان کے ضرب ماری کہ اسماء جو ہے لڑکھڑاتی ہوئی گری، ان کا ایک کان جو ہے پتھر میں لگ کے پھٹ گیا۔ اب اس کے بعد ابو جہل نے اسماء بنت ابو بکر کو مارنا شروع کیا ہے، مار کے لہو لہان جب کر دیا تو پیچھے سے بھاگتا ہوا کوئی اس کا جاننے والا آیا، اس نے کان میں آ کے کہا ابو جہل کو کہ مکے کے سردار یہ جس بیٹیا کو تو اتنا مار رہا ہے نا، یہ شہزادی ہے ابو بکر کی، کوئی معمولی خاندان کی بیٹی نہیں ہے، اگر اس کی یہاں جان نکل گئی تو رسول اللہ کو تو تم کیا ڈھونڈو گے، پہلے تمہیں اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ تو ابو جہل رک گیا لیکن ہٹا نہیں، اس نے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی، اس نے کہا اسماء یہ بتا تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور یہ بھی بتا کہ تیرے ابا ان کو لے کے کہاں چھپ گئے۔ اب چنانچہ سنیے ابو بکر صدیق کی بٹیا کیا کہتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیسے ادا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اپنے آپ سے، اس سے پہلے انہوں نے مخاطب ہوئی اپنے آپ سے، کہتی ہیں اسماء تو بھول گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا ہے بیٹا اسماء میری شریعت میں جھوٹ بولنا، شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، شریعت میں جھوٹ بولنا اب یہ حرام ہے، وہی کہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ سیدنا اسماء نے اپنے آپ کو کہا کہ اسماء پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے پترا میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تو پتا ہے اگر تو جھوٹ بولے گی تو تیرے نبی کی شریعت نکل جائے گی ہاتھ سے۔ پھر اسماء اپنے آپ کو کہتی ہے اسماء اگر تم نے سچ بول دیا نا، پتہ بتا دیا،
تو یہ وقت نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچایا۔ سنو ابو بکر صدیق کی بٹیا نے کیا کہا، ملت اسلامیہ کی اس بٹیا نے کیا کہا، کیا کہا اس لڑکیوں اور مسلمانوں کی بہن نے؟ اس نے کہا کہ مکے کے سردار کان کھول کے سن لے کہ اسماء بنت ابو بکر کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ لے تو مجھ سے پتہ نہیں لگا سکتا۔ یعنی سچ بول کے شریعت بچائی اور ظلم برداشت کر کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو بچایا۔ اب سنو اگلی بات، جب ابو جہل تھکا کے چلا گیا، اس کو پتا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بتائے کہ نہیں؟ تو ابو جہل جب چلا گیا وہاں سے، تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا جب گھر میں آئی، ہم تو کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کر لیں نا اگر، تو پہلے ٹینشن ہوتی تھی کسی طرح فیس بک پہ آ جائے، اگر اس میں بھی نہ آئے تو مسجد میں شور مچاتے پھر رہے، ہم یہ قالین لا کے بچھائے تو ذرا بتائیے کیسے؟ میاں رات تہجد کے لیے اٹھا تھا، روٹا ہی نہیں ملتا تھا، پھر تجھے کس کم وقت نے کہا کہ وہ مطلب ہوئے جائے اس مقام تک پہنچ گئی۔ اور صحابہ، صحابیات، ملت اسلامیہ کے بیٹے، مسلمانوں کی بیٹیاں رسول اللہ سے عشق کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے نبی علیہ السلام کا، نہیں بتاؤں، تمہاری ضرورت ہے پوچھو مجھ سے۔ اب وہ جب چلا گیا تو جب وہ حویلی میں اندر آئی تو دوڑ کے اپنی امی کے کمرے میں نہیں گئی، اپنی بہنوں کے اجرے میں نہیں گئی، چپ چاپ واپس باورچی خانے میں گئی ہے، تازہ کھانا تیار کیا، اور پھر اسماء کو پتہ لگ گیا تھا کہ مخبر پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ بیٹھ گئی ایک جگہ گھر کے نکڑ میں چھت پہ چھپ کے، جس وقت تک مخبر نہیں سو گئے، تھک ہار کے بندہ ہٹ جاتا ہے نا، جب رات کا پہلا پہر گزر گیا، دوسرا گزر گیا، مخبر بھی تھک گئے کہ اب کوئی نہیں آنے والا ہے، جب وہ گئے تو اسماء پھر دبے پیر اس غار میں پہنچ گئی، نبی علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے۔ ابو بکر نے دیکھا کہ آج بیٹی آئی ہے، کپڑوں پر خون لگائے، اب بیٹی کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا بٹیا کیا بات ہوئی، آج تمہاری حالت خیر لگتی ہے؟ بٹیا یہ نہیں کہتی کہ ابو مجھے کسی نے مارا ہے، کہنے لگی ابا جی آج مجھے دیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بٹیا زخمی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اسماء بیٹا بتاتی کیوں نہیں، تمہارے والد پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں جب کائنات کی رحمت ان سے پوچھنے لگے، تو نبی علیہ السلام کے سوال پر ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا کہ آپ کا میں پتہ بتا دوں، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بدر میں بھی کہا تھا، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بھی کہا تھا، نبی علیہ السلام نے ہجرت میں بھی کہا، کیا کہا بار بار؟ فرمایا جتنے صحابی ہیں جس نے جو احسان اسلام پر کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے گھرانے کے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب سے مانگ کے اس کے بدلے جو ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں ہیں، اپنے مدینہ پہنچ گئے، آپ کو پتا ہے کہاں ہجرت ہوئی تھی رسول اللہ کی؟ ارے بھائی بتاؤ کہاں ہجرت ہوئی؟ آپ سب کو تو پتا ہے کیونکہ آپ میں زیادہ لوکل مفتی ہیں۔ لوکل مفتی سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہیں نا لوکل مفتی جس کو بولتے ہیں کہ اگر دوائی چاہیے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، موبائل چاہیے تو اچھی کمپنی کا، گاڑی چاہیے تو اچھی کمپنی کی، کام کروانا ہے تو بولتے نیچے والا کوئی لیڈر نہیں ہو، سیدھا منتری جی کے پاس جائیں گے۔ مطلب آپ کو ساری چیزیں اصلی چاہیے، کون سی چاہیے؟ اور فتویٰ کیلے بیچنے والا بھی دے رہا، ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دے رہے، پردھان جی بھی فتویٰ دے رہے ہیں جی، سیکرٹری صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں۔ مطلب اسلام کوالٹی کا نہیں چاہیے،
دین کے معاملے میں کوئی بھی ایرر دے رہا, اسلام کے معاملے میں کوالٹی نہیں چاہیے. ارے نبی علیہ السلام کا دین ہے بھائی, محمد رسول اللہ کا دین ہے, اور اگر آپ دین کو کوالٹی کا رکھیں گے تو آپ کو ایسی ایسی پیاری باتیں پتہ لگا کریں گی, آپ کا روزانہ ایمان بڑھ جائے گا, روزانہ اللہ آپ سے خوش ہوں گے, روزانہ آپ رسول اللہ پر درود بھیجیں گے, روزانہ آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوں گے. کیوں گئے مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے مدینہ کیوں گئے؟ ارے نہیں, مکے والوں نے تو پریشان کیا تھا تو باقی لوگ حبشہ گئے تھے تو وہاں چلے جاتے. ہاں جی, ریاض چلے جاتے, کبے چلے جاتے. اللہ کا حکم تو تھا ہی. اب سنو راز کی بات, دل پہ تھام کے, دل پکڑ لے اپنا. محمد